آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گہرائی میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی محبت اور روحانیت کا خیال آتا ہے، جلال الدین رومی۔ جی مگر ہم آج وہ جو مقبول کہانیاں ہیں یا شاعری ہے اس سے ذرا ہٹ کے دیکھیں گے، ان کی اور ان کے وہ پراسرار دوست شمس تبریزی، ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو جو اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں اس کے لیے ہمارا انحصار بنیادی طور پر ان فارسی سوانح عمریوں پر رہے گا جو رومی کے زمانے کے یعنی قریب ترین ہیں۔ اچھا۔ خاص طور پر فریدن سپہ سالار کی رسالہ اور شمس الدین افلاکی کی مناقب العارفین، اور ساتھ میں ڈاکٹر نعیم مشتاق کی جو تحقیق ہے اس سے جو نکات سامنے آئے ہیں۔ صحیح۔ مقصد بس یہ ہے کہ ان شخصیات کی جو اصل تصویر ہے، جو شاید تھوڑی زیادہ پیچیدہ ہو یا حیران کن بھی، وہ سامنے لائی جا سکے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں سفر کو۔ پہلے رومی کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ پورا نام جلال الدین محمد تھا، پیدائش بلخ میں ہوئی 1207 میں، جو آج کل افغانستان میں ہے۔ جی، اور والد صاحب بہاؤالدین ولد، وہ ایک بہت بڑے عالم اور صوفی بزرگ تھے، سلطان العلماء کے لقب سے مشہور تھے، یعنی عالموں کے بادشاہ۔ جی۔ اور یہاں ایک اہم نکتہ ہے جو اکثر غلط بتایا جاتا ہے، یہ لقب انہیں کسی بادشاہ نے نہیں دیا تھا۔ اچھا، تو پھر؟ یہ ایک خواب کے ذریعے براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس وقت شہر کے تمام بڑے علماء نے بھی وہی خواب دیکھا اور صبح اس کی تصدیق کی۔ یہ تو واقعی ابتدا ہی بڑی غیر معمولی ہے۔ اچھا، پھر خاندان نے بلخ سے ہجرت بھی کی، اس کی وجہ عام طور پر منگول حملے بتائی جاتی ہے نا؟ ہاں، وہ خطرہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن جو بنیادی ماخذ ہیں جیسے سپہ سالار کی کتاب، وہ بتاتے ہیں کہ جو فوری وجہ بنی وہ اصل میں سیاسی تھی۔ سیاسی کیسے؟ دیکھیں، بہاؤالدین ولد کی مقبولیت بہت بڑھ رہی تھی عوام میں، تو جو مقامی حکمران تھا خوارزم شاہ، اسے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ تو ایک طرح سے انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ شہر چھوڑ دیں۔ اس میں امام فخر الدین رازی کے ملوث ہونے کی افواہیں بھی تھیں، لیکن وہ غالباً بے بنیاد تھیں، شاید کوئی سازش ہو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی۔ یعنی ہجرت کی وجہ بھی وہ نہیں جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، اس سفر کے دوران نیشا پور میں نوجوان رومی کی ملاقات ہوئی عظیم شاعر فرید الدین عطار سے۔ یہ کیا واقعی ایک اہم واقعہ تھا؟ یقیناً بہت اہم۔ عطار نے، کہتے ہیں، نوجوان رومی میں وہ روحانی چنگاری دیکھ لی تھی۔ اچھا۔ اور انہیں اپنی مشہور کتاب اسرار نامہ تحفے میں دی۔ بعض روایات میں الہی نامہ بھی آتا ہے، تو یہ ایک طرح سے اشارہ تھا آنے والے وقت کا۔ پھر یہ قافلہ بغداد گیا، مکہ گئے، حج کیا، دمشق سے ہوتے ہوئے آخر کار کونیا پہنچے۔ کونیا اس وقت سلجوقی سلطنت روم کا حصہ تھا۔ جی، اور اسی وجہ سے رومی کہلائے۔ بالکل۔ اور کونیا ہی پھر ان کا مستقل ٹھکانہ بن گیا۔ وہیں 17 دسمبر 1273 کو ان کا وصال ہوا، جسے شب عروس کہتے ہیں۔ جی، یعنی محبوب سے وصال کی رات۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت والد صاحب کے علاوہ ان کے ایک شاگرد تھے حضرت برہان الدین محقق الترمذی، انہوں نے کی۔ بالکل، حضرت برہان الدین نے 9 سال تک انہیں ظاہری اور باطنی علوم سکھائے اور ایک طرح سے انہیں تیار کیا، آپ کہہ سکتے ہیں، شمس تبریزی کی آمد کے لیے۔ آپ نے شروع میں 2 بنیادی فارسی سوانح عمریوں کا ذکر کیا تھا، یہ جاننا اہم ہے کہ ہماری معلومات کہاں سے رہی ہیں۔ جی، دیکھیں، پہلی اور زیادہ مستند، کیونکہ لکھنے والے فریدن بن احمد سپہ سالار رومی کے مرید تھے اور 40 سال ان کے ساتھ رہے۔ 40 سال؟ جی، ان کی کتاب ہے رسالہ سپہ سالار در احوال زندگانی خداوندگار۔ یہ نسبتاً کم مشہور ہے، مگر سب سے پہلی ہے۔ دوسری ہے شمس الدین افلاکی کی مناقب العارفین۔ یہ سپہ سالار کے کوئی 20 سال بعد لکھی گئی، رومی کے خاندان کے درخواست پر۔ یہ زیادہ مشہور ہے، اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ اور ایک تیسرا ماخذ مقالات شمس کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ شمس تبریزی کی اپنی گفتگو اور اقوال کا مجموعہ ہے، اسے بعد میں مرتب کیا گیا۔ اس سے شمس کی اپنی سوچ اور شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے، مگر وہ براہ راست سوانح نہیں ہے۔ ٹھیک، تو ان ذرائع کی روشنی میں کچھ عام غلط فہمیاں ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے سلطان العلماء والے لقب کی تو وضاحت کر دی، ایک اور لقب ہے خداوندگار، کیا یہ مریدوں نے دیا تھا،
نہیں، یہ بھی اصل میں ان کے والد بہاؤالدین ولد نے ہی انہیں بچپن میں دیا تھا، محبت سے، اچھا۔ جس کا مطلب تھا میرا آقا یا میرا سردار۔ بعد میں پھر مریدوں نے بھی احتراماً یہی کہنا شروع کر دیا۔ اچھا، ایک اور اہم نقطہ، رومی کی شناخت، بلخی، رومی یا البخاری۔ یہ البخاری نسبت کیا ہے، اس پر کچھ بتائیں۔ آج کل شاید کچھ سیاسی حساسیت ہو، اس کا ذکر کم ہوتا ہے، لیکن دونوں بنیادی سوانح عمریاں رسالہ سپہ سالار بھی اور مناقب العارفین بھی، ان میں واضح طور پر رومی کو البخاری لکھا گیا ہے۔ البخاری؟ جی، یعنی ان کی نسبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جوڑتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس کی بنیاد بھی روحانی تجربات اور خواب ہیں۔ ایک تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا خواب بتایا جاتا ہے، جس میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت ملی، اپنی نسل میں ایک عظیم عالم کی۔ اور دوسرا خواب رومی کے خاص مرید حسام الدین چلبی کا ہے، جس میں انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مثنوی ہے اور ساتھ حضرت ابوبکر اور رومی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں۔ یہ نسبت تو ان کے مقام کو بالکل ایک مختلف زاویہ دیتی ہے، اور یہیں سے شاید ہم سب سے بڑی غلط فہمی کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ رومی شمس سے ملنے سے پہلے بس ایک روایتی عالم دین تھے۔ یہ بات تو بالکل ہی غلط ہے، مطلب تاریخی حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ سپہ سالار اور افلاکی دونوں بہت واضح لکھتے ہیں کہ رومی پیدائشی ولی تھے۔ پیدائشی ولی؟ جی، بچپن میں ہی کوئی 10 سال کی عمر میں وہ اپنے والد کی مجلس میں فرشتوں کو دیکھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے۔ فرشتوں کو دیکھتے تھے 10 سال کی عمر میں؟ جی ہاں، اور یہ شمس ملاقات سے بہت پہلے کی بات ہے۔ پھر یہ کہ جب وہ کونیا میں درس و تدریس کر رہے تھے تو باقاعدگی سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملتے تھے، روحانی رہنمائی لیتے تھے۔ حضرت خضر سے؟ جی، ذرائع میں بغداد میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے ان کی ملاقات اور فیض حاصل کرنے کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے بہت سخت ریاضتیں بھی کیں، جیسے 80 دن کے مسلسل روزے۔ اچھا۔ تو کونیا آنے سے پہلے ہی ان کا علمی اور روحانی شعرہ بہت تھا، وہ کوئی عام مولوی نہیں تھے۔ اگر ایسا تھا تو پھر ان کا اپنا وہ مشہور شعر مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ شمس سے پہلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں، دیکھیں، یہ شعر اصل میں شمس کے لیے ان کی بے پناہ محبت، ان کی عاجزی اور اس روحانی مقام کا اعتراف ہے جو شمس کی صحبت سے انہیں ملا۔ اچھا۔ یہ اپنی پچھلی حیثیت کی نفی نہیں ہے، یہ ایک نئے شدید تجربے کا بیان ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ فلاں استاد سے مل کر میری آنکھیں کھل گئیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پہلے اندھا تھا۔ صحیح، یہ عاجزی اور محبت کا اظہار ہے۔ بالکل، انتہائی درجہ ہے یہ۔ یہ وضاحت بہت اہم ہے۔ اچھا، اب ذرا رومی اور شمس کے تعلق کی نوعیت پر آتے ہیں۔ عمر میں کتنا فرق تھا ان دونوں کے؟ جب وہ کونیا میں ملے تو شمس کی عمر کوئی 55 سے 60 سال کے بیچ تھی، جبکہ رومی 37-38 سال کے تھے۔ یعنی شمس کافی بڑے تھے؟ جی، اچھا خاصا فرق تھا۔ اور کیا شمس رومی کے رسمی پیر یا مرشد تھے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، یہ بھی ایک عام غلط فہمی ہے۔ ان کا تعلق رسمی پیر مریدی کا نہیں تھا، یہ گہری روحانی دوستی تھی، جسے صوفیہ صحبت کہتے ہیں۔ صحبت؟ جی، دو ہم پلہ جاگی ہوئی روحوں کا ملاپ تھا، جہاں دونوں ایک دوسرے کے لیے آئینے کی طرح تھے۔ رومی تو پہلے ہی ایک بڑے عالم اور روحانی شخصیت مانے جاتے تھے۔ تو پھر شمس کونیا آئے کیوں تھے؟ ان کا کیا مقصد تھا؟ یہ بات تو اور بھی زیادہ حیران کن ہے۔ مقالات شمس اور سوانح عمریوں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شمس نے خود اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں کوئی ایسا ساتھی ملے جو ان کی اپنی روحانی ترقی میں مدد کر سکے۔ شمس نے اپنی ترقی کے لیے؟ جی، اور انہیں خواب میں رومی کی طرف اشارہ ہوا اور کونیا جانے کا کہا گیا۔ تو ایک طرح سے شمس اپنی طلب پوری کرنے رومی کے پاس آئے تھے۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہے اس سے جو ہم سنتے ہیں کہ شمس نے آ کر رومی کو بدل دیا۔ حقیقت اکثر زیادہ کیا کہتے ہیں نیوانسڈ ہوتی ہے مقبول کہانیوں سے۔ رومی کا اپنا ایک قول بھی ملتا ہے کہ اگر میرے والد بہاؤالدین چند سال اور زندہ رہتے تو مجھے کبھی شمس کی ضرورت نہ پڑتی۔ اچھا، اس سے ان کے والد کے مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جی، اور اپنی تربیت پر ان کا اعتماد بھی۔ ان کی پہلی ملاقات کی وہ کہانی بہت مشہور ہے کہ شمس نے رومی کی کتابیں حوض میں پھینک دیں اور پھر خشک نکال دیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، وہ کہانی کسی مستند یعنی اولین ذرائع میں نہیں ملتی، وہ بعد میں گھڑی بھی لگتی ہے۔
تو اصل ملاقات کیسے ہوئی؟ اصل ملاقات، جیسا سپہ سالار وغیرہ بتاتے ہیں، کونیا کے کسی بازار یا خانقاہ میں ہوئی، جہاں شمس نے رومی سے ایک بہت ہی گہرا علمی اور روحانی سوال کیا۔ کیا سوال تھا وہ؟ کوئی اندازہ؟ سوال حضرت بائزید بستامی رحمۃ اللہ کے اسقول سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان کیا بلند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسقول ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ ہم نے تجھے ویسا نہ پہچانا جیسا پہچاننے کا حق تھا، کہ فرق کے بارے میں تھا۔ رومی نے اس کا ایسا عارفانہ جواب دیا کہ شمس فوراً سمجھ گئے کہ یہ شخص صرف ظاہری عالم نہیں، باطنی حقیقت سے بھی واقف ہے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع کہتے ہیں شمس اس سے سالوں پہلے بغداد میں بھی رومی سے ملے تھے، لیکن ان کے علمی روب کی وجہ سے صرف ہاتھ ملا کر آگے بڑھ گئے تھے۔ کونیا میں یہ دوسری ملاقات تھی۔ تو شمس کا بنیادی اثر کیا تھا پھر رومی پر، اگر وہ پہلے ہی اتنے بلند مقام پر تھے؟ دیکھیں، شمس نے رومی کو سماع یعنی موسیقی اور رقص درویشاں اس کی طرف زیادہ شدت سے متوجہ کیا۔ اچھا، وہ جو ورلنگ ڈرویشز والا رقص ہے، جی، شمس نے اسے روحانی پرواز اور کچھ خاص باطنی کیفیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بتایا۔ لیکن ساتھ میں خبردار بھی کیا کہ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے اور اس کے غلط استعمال کا بھی خطرہ ہے۔ سماع کو باقاعدہ شکل تو بعد میں رومی کے بیٹے سلطان ولد نے دی۔ ٹھیک، اب آتے ہیں رومی کی شہرائے آفاق تصانیف کی طرف۔ مثنوی مانوی یہ کیسے وجود میں آئی؟ شمس تبریزی کی جدائی یا گمشدگی کے بعد رومی ایک لمبے عرصے تک بہت شدید غم اور خاموشی میں رہے۔ پھر ان کے جو خاص مرید تھے حسام الدین چلبی، جن کا ذکر پہلے بھی آیا، انہوں نے درخواست کی کہ آپ حکیم سنائی اور عطار کی طرح کوئی ایسی منظوم کتاب لکھیں جو آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا کام دے۔ اور رومی مان گئے؟ جی، انہوں نے حسام الدین سے کہا، اگر تم لکھنے پر تیار ہو تو میں کہنے کو تیار ہوں۔ واہ! اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ رومی فی البدیہہ شعر کہتے جاتے اور حسام الدین انہیں لکھتے رہتے، کبھی چلتے ہوئے، کبھی بیٹھے ہوئے، کبھی سما کے دوران بھی۔ کئی سال یہ عمل جاری رہا اور مثنوی کی 6 جلدیں مکمل ہوئیں۔ مثنوی کا مرکزی خیال کیا ہے؟ کیا یہ بس الہی محبت کی باتیں ہیں؟ نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثنوی کوئی عام صوفیانہ شاعری نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پوری طرح قرآن اور سنت پر ہے۔ اچھا۔ جی، اس میں سینکڑوں قرآنی آیات، احادیث، ان کے حوالے، ان کی تفسیریں ہیں۔ اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے اسلامی تعلیمات کا پس منظر ضروری ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال بھی اسے اتنی اہمیت دیتے تھے۔ ٹھیک، اور دوسری مشہور کتاب دیوان شمس تبریزی، کیا وہ شمس نے لکھی تھی؟ نہیں، یہ بھی ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ شمس تبریزی نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو پھر؟ دیوان کبیر، یا جسے دیوان شمس تبریزی کہتے ہیں، وہ دراصل پوری کی پوری مولانا رومی کی ہی شاعری ہے۔ رومی کی؟ جی، جو انہوں نے اپنے محبوب دوست شمس کی یاد میں لکھی، ان سے اپنی بے پناہ محبت اور عقیدت کے اظہار میں۔ اس میں غزلیں ہیں، رباعیات ہیں۔ اکثر تو وہ شمس کا تخلص استعارے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی حق کی علامت کے طور پر یا مرشد کامل کے طور پر۔ سمجھ گئے۔ اب ایک اور قدر حساس موضوع جس کا ذکر خاص طور پر ناولوں میں بہت آتا ہے، کیمیا خاتون۔ یہ کون تھیں اور شمس سے ان کی تعلق کی اصل حقیقت کیا تھی؟ دیکھیں، کیمیا خاتون رومی کی سگی بیٹی نہیں تھیں، وہ ان کی دوسری بیوی کیرا خاتون کی پہلے شوہر سے بیٹی تھیں۔ رومی نے انہیں اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ اچھا۔ شمس تبریزی سے جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی عمر بہت کم تھی، اندازاً 15 سے 17 سال، جبکہ شمس خود 60 سال کے قریب تھے۔ 60 سال اور 15 سال، یہ تو 40 سال سے زیادہ کا فرق۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے، عمر کا یہ فرق بہت زیادہ تھا۔ اور یہ شادی ہوئی کیسے؟ کیا رومی کی مرضی شامل تھی؟ جی، مستند ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ خود شمس تبریزی نے رومی سے کیمیا کا ہاتھ مانگا تھا اور رومی نے یہ رشتہ قبول کیا۔ لیکن اس شادی کے حوالے سے کچھ منفی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں، خاص طور پر رومی کے ایک بیٹے علاء الدین کے حوالے سے۔ ہاں، رسالہ سپائے سالار اور مناقب العارفین دونوں میں یہ ذکر موجود ہے کہ رومی کے بیٹے علاء الدین چلبی کو کیمیا خاتون میں دلچسپی تھی۔ اور وہ اس شادی پر سخت ناخوش تھے، حسد میں مبتلا تھے، اور یہی حسد اور رنجش بعض روایات کہتی ہیں شمس کی دوسری اور آخری بار جو پراسرار گمشدگی ہوئی یا ممکنہ قتل ہوا اس کا سبب بنی۔ قتل؟
ایک روایت یہ بھی ہے جو کافی مضبوط سمجھی جاتی ہے کہ علاؤالدین اور اس کے کچھ ساتھیوں نے شمس کو قتل کر کے ان کی لاش کونیا میں ہی ایک کنویں میں پھینک دی تھی، جو بعد میں ملی اور وہیں دفن کی گئی۔ یا اللہ، یہ تفصیلات تو ایلف شفق کے مشہور ناول 40 رولز آف لو یا اس جیسی دوسری کتابوں سے بالکل ہی مختلف ہے۔ وہاں تو کیمیا اور شمس کے تعلق کو بہت رومانوی دکھایا گیا ہے۔ بالکل مختلف۔ وہ ناول ہیں، تاریخی دستاویزات نہیں۔ ان میں زیادہ تر مصنفین کا تخیل شامل ہے۔ انہیں مستند تاریخ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ صحیح۔ اور وہ جو 40 رولز آف لو میں شمس کے نام سے 40 اصول بتائے گئے ہیں، وہ بھی مکمل طور پر من گھڑنت ہیں۔ ان کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں۔ اسی طرح ایک اور رجحان ہے، مغرب میں تو تھا ہی، اب مشرق میں بھی نظر آتا ہے کہ رومی کو ایک نیو ایج قسم کا گرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو بس محبت، امن، انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور ان کا جو گہرا اسلامی پس منظر ہے اسے بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جی، اور یہ رومی کی فکر کی جو اصل روح ہے، اس کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے۔ ان کا ہر شعر، ہر خیال، وہ قرآن و سنت کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے۔ انہیں ان کی جڑوں سے کاٹ کر پیش کرنا تو ان کے پیغام کو بالکل مسخ کر دیتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے ہاں بھی کچھ لوگ جو خود کو رہنما سمجھتے ہیں، وہ تحقیق کیے بغیر سنی سنائی غیر مستند روایتیں اور قصے کہانیاں دہراتے رہتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو یہ ہوا کہ رومی شمس سے ملنے سے پہلے ہی ایک بہت بلند روحانی مقام پر تھے۔ شمس خود اپنی رہنمائی کی طلب میں رومی کے پاس آئے تھے۔ ان کا تعلق رسمی پیر مریدی کا نہیں بلکہ گہری صحبت کا تھا۔ البکری والی نسبت تاریخی طور پر مستند ہے، اور کیمیا خاتون کی کہانی بھی مقبول فکشن سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور المناک پہلو رکھتی ہے۔ واقعی اصل ماخذ تک جانا کتنا ضروری ہے۔ بالکل، اور یہ سب باتیں تو جیسا ڈاکٹر مشتاق نے بھی اشارہ کیا ہے، ان اصل فارسی ذرائع میں جو معلومات کا سمندر ہے اس کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر رومی اور شمس جیسی اتنی مشہور، اتنی محبوب شخصیات کے بارے میں اتنے بنیادی حقائق عام تصورات سے اتنے مختلف ہیں، جو اصل کم پڑھے جانے والے ذرائع میں موجود ہیں، تو تاریخ کی نہ جانے کتنی اور شخصیات ہوں گی، کتنے واقعات ہوں گے جن کے بارے میں ہمارا یقینی علم اصل ماخذ کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت رکھتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور یہ جو مقبول کہانیاں اور افسانے ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی دلکش کیوں نہ لگیں، یہ کیسے اتنی جڑ پکڑ لیتے ہیں؟ اور یہ سارا عمل ہمیں تاریخ اور اپنے ورثے کو سمجھنے کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟